ٹیکسیشن پہلے ہی یہ کافی بحثیں چل رہی ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ بڑا ہائی ہے خطے میں اور سب کچھ پرابلمس ہیں. میں ابھی حفیظ پاشا صاحب کا بھی آرٹیکل پڑھا تھا, دو تین اور اکانومسٹ نے آرٹیکل لکھے ہوئے. سب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ بیکاز آف وار یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگلے 2-3 ماہ میں 9-10% تک جا سکتی. اگر 8-9% پہ بھی جاتی ہے, اس وقت 10.5% ہے آپ کا شرح سود. اس میں چیخیں نکلی ہوئی تمام بزنس مین کی سب کچھ. اگر انفلیشن چلے گی 9-10 پہ تو یہ آپ کو اوپر جانا پڑے گا, یہ پھر انٹرسٹ ریٹ اوپر چلا جائے گا 1-2%. اس کے بارے میں ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ آئی تھنک دیکھیے ون تو آئی ہوپ جی کہ جو بھی انفلیشن کے افیکٹس آئیں گے وہ ہوپ فلی اگر جنگ جلد ختم ہو جاتی ہے تو ہوپ فلی وہ پھر ٹیمپریری ہوں گے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ ابھی تو ریسنٹلی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوئی ہے اس جنگ کے دوران ہی اس میں تو انہوں نے ابھی ریٹس برقرار رکھے ہیں. تو یقیناً آئی تھنک ہم یقیناً دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ سے پہلے جو سیناریو تھا وہ والا نہیں ہے جو اب جنگ کے بعد ہے. جنگ کے دوران الحمدللہ ہم نے جو معاشی استحکام کے اہداف حاصل کیے, ایک بفر ضرور ہے ہمارے پاس, مگر یقیناً وہ ایک اس چیز کو پاز کرتا ہے جس پاتھ پہ ہم جانا چاہ رہے تھے, بٹ وی ہوپ ٹو ریٹرن ٹو دیٹ پاتھ. تو دیکھیے انفلیشن اگر تھوڑی سی بڑھتی بھی ہے تو ہم امید کرتے ہیں واپس نیچے آئے گی. آپ نے دیکھا جس طرح اب ہم نے سو فار کیونکہ ہمارے اسٹیٹ بینک کا ٹرینڈ ہے فیول پرائسز کی عام طور پہ تمام ممالک میں 1-2% کا کوشن رکھتے ہیں ریٹ آف انفلیشن سے انٹرسٹ کے اوپر. ہمارے یہاں 3-4% کی ایوریج چلتی ہے ہر وقت, اور یہ ہمیشہ زیر بحث رہتی ہے کہ اسٹیٹ بینک اتنا زیادہ کوشن کیوں رکھتا. تو اگر انفلیشن 9 بجے چلے گی یہ تو پھر لے جائیں گے 12-12.5%. دیکھیے نا جی ابھی سو لیٹس سی, آئی تھنک ابھی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے برقرار رکھا ہے. جو آئی تھنک ہفتہ پہلے ہی غالباً جو پالیسی کمیٹی ہوئی ہے نہیں اس وقت تو سمجھ آتا ہے مگر آئی نو وٹ یو آر سیئنگ کہ دیکھیے پری وار تو میں آلدو یہ چیز میں پھر سے ہمیشہ آپ کو تو پتہ ہے اس بات کا مگر آپ کے ناظرین کے لیے بھی کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی سے اور پالیسی ریٹ کے تعین سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, کہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک کرتی ہے. اینڈ آئی مائی سیلف ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس ایز اے ممبر آف گورنمنٹ ایز ویل, اینڈ بزنسز سے ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں, مطلب کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوشن ایگزسٹ کرتا رہا ہے. اب یقیناً کیونکہ اب آپ پوٹینشلی ایک اثرات ہیں جس سے کوئی بھی ملک بچا ہوا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے شاید اس کی میں کمی اس طریقے سے شاید ایک جو چیز پاکستان میں ہمیشہ تباہی پھیلاتی ہے وہ روپے کی قیمت ہے ویزابی ڈالر جب ہم ہوتے ہیں. اب جو اس وقت فگرز آ رہے ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ جی جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا ہے ڈیفیسٹ جو ہے ٹارگٹ تھا آپ کا 25-26 میں $2 بلین پہ ہم اس کو لائیں گے. اب یہ جنگ کی وجہ سے جو میں انفلوز کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا جو باہر سے جتنے آنے تھے لونز دوسرے وہ بڑے کہیں 42% آیا ٹوٹل میں سے, کہیں بہت کم آیا. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم کچھ $7 بلین کا فرق پڑ جائے گا. 2 بلین نہیں ہوگا, کچھ 7 بلین کا ڈیفیسٹ ہوگا. اگر یہ ہوتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو ٹیکنیکلی بتا سکتا ہوں کہاں سے کتنے پیسے آئے کتنے نہیں آئے. تو یہ ڈیفیسٹ آپ کے سامنے ہے, یہ امپیریکل فارمولا کی بیس پہ ہے, ہوا میں سے فگر نہیں ہے. تو پھر کلیئرلی روپے کی قیمت اور گرے گی ویزابی ڈالر, اس کا پھر انفلیشن پہ امپیکٹ ہوگا. تو یہ ملٹیپل 5-6 چیزیں اکٹھی ٹھک رہی ہیں پاکستان کی اکانومی کو. لیکن جب ہم گورنمنٹ کی بھی پلاننگ سنتے ہیں ہمیں اس پہ وہ فوکسڈ پلاننگ نظر نہیں آتی. نہیں دیکھیے ہم کسی قسم کا پینک نہیں پھیلانا چاہتے اور نہ ہی کوئی پینک کی صورتحال ہے. آئی کین ایشور یو کہ گورنمنٹ ان سب چیزوں کا جائزہ بھی لے رہی ہے, اس کو مانیٹر بھی کر رہی ہے ٹوگیدر ود اسٹیٹ بینک, اینڈ وی وانٹ ٹو انشور کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کے اندر کچھ تو بفر ہے, مگر آبویسلی وی وانٹ کہ وہ مستحکم رہیں اور وہ انشاءاللہ رہیں گے. دیکھیے ہم اس کو اسی طرح پیٹرولیم کی مصنوعات ہوں دیگر اشیاء ہوں اس کے اثرات یقیناً فسکل بیلنس پر بھی ہیں, ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ بھی ہیں, بٹ وی آر مانیٹرنگ بوتھ آف دوز ٹو انشور کہ اس کو ہم مینیج کر سکیں اور اس میں کسی نہیں. میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں فار ایگزامپل. ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی دیکھیے فیبرری کا ہمارا ریمیٹنس کا فگر بھی اسٹرانگ ہے. مارچ میں آ گئے ہیں نا جی, تو ختم ہو جائے گا, 3 مہینے رہ گئے. خالی جو آپ کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک نے جو اپنی ڈسپرس کیا اپنی کمٹمنٹ کا صرف 32% کیا. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اب 3 مہینوں میں تو 60% نہیں ہوگا نا. یہ میں آپ کو ایک فگر بتا رہا ہوں. مگر دیکھیے اس میں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ واٹ ریئلی میٹرز از آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کہاں پہ ہیں. وہ ہمارے دیر ایٹ اے 4-year ہائی لیول, اور باٹم لائن تو یہی نہیں جی کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر آپ کے ہیلتھی ہیں کہ نہیں. آبویسلی وی وانٹ کہ سسٹینبلی دی شوڈ بی مچ ہائر, بٹ رائٹ ناؤ دے مچ ہائر دین دے ور. تو ہم نے اس کو بنیادی طور پہ ایز اے باٹم لائن فگر ٹریک کرنا ہے. تو جب آپ کا بجٹ اب بن رہا ہے اور یہ جو سارے اسٹاکس ہیں مجھے ایک چیز بتائیں, اس کے اندر دیکھیے اس کے اندر یہ سارے فیکٹرز موجود ہوتے ہیں, آپ کے ریمیٹنسز,
آپ کی یہ ایکسٹرنل فلوز جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے اوور آل جو کرنٹ اکاؤنٹ کا بیلنس آتا ہے، جو فیبرری کے اندر $427 ملین کا سرپلس آیا، ریمیٹنسز فیبرری کا اچھا نمبر آیا، تو وی آر لوکنگ ایٹ دیز انفلوز، وی آر آلسو لوکنگ ایٹ کہ جو وہ عید سے پہلے ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے. نہیں تو مگر دیکھیے نا جی، جنگ کے دوران ہم نے تو دیکھنا ہے کہ ان ساری فلوز کا اوور آل اثر کیا ہے، اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ وہ ایک مینیجیبل لیول